السلام علیکم ٹو آل آف یو. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے اوپر کہ کس طرح اسرائیلیوں نے فلسطین کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا. ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں فلسطین کے اوپر کس اذیت سے دوچار ہو رہی ہیں. اگر ہم پیچھے چلے جائیں ایٹینز کے اوپر، ایٹینز کی اگر بات کی جائے تو وہاں صرف اور صرف فلسطین بسا کرتے تھے، اور فلسطین میں بھی مسلم حضرات، کرسچن حضرات اور جوئز جو تھے وہ رہتے تھے. تو جوز تھے، انہوں نے کرسچن حضرات کے خلاف یہ انتشار پھیلانا شروع کر دیا کہ کرسچن جو ہیں وہ اپنے لوگوں کا، اپنے بچوں کا خون پیتے ہیں، جس کی وجہ سے کرسچن حضرات نے ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، جیوز کے اوپر. تو جیوز کو وہاں سے مار بھگایا، وہاں سے نکلنا پڑا، فلسطین سے نکال دیا کرسچن نے، کیونکہ انہوں نے تشدد ہی بہت کیا تھا جیوز کے اوپر. اب 1881 کے اندر، 18 سے لے کے 1881 تک جیوز جو تھا وہ وہاں سے دور رہا فلسطین سے. اب جیوز نے دوبارہ اپنے قدم جمانے کے لیے فلسطین کے اندر وہاں پہ اپنے کچھ کاروبار کرنے شروع کر دیے، وہاں چلے گئے. 1881 کے اندر پہلی دفعہ فلسطین میں دوبارہ جیوز جو تھے وہ آ کے بسنا شروع ہو گئے. تب نہ تو کوئی ویسٹ بینک تھا، اور نہ ہی کوئی اسرائیلی تھے، اور نہ ہی کوئی غازہ تھا، صرف اور صرف فلسطین ہوا کرتے تھے. اب آپس میں ان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے، تو معاملات بہتر ہوتے گئے. تو اس کے بعد 1915 کی جو فرسٹ وار تھی، عرب ریولوشن، فرینچ اور برٹش کی اوٹوما امپائر کے خلاف، تو اس میں برٹش جو تھے انہوں نے بڑی چالاکی کی، اور انہوں نے عرب ریولوشن سے یہ معاہدہ طے کیا کہ اگر آپ ہماری اوٹوما امپائر کے خلاف مدد کریں گے تو ہم آپ کو فلسطین دیں گے. تو یہ عرب ریولوشن کے ساتھ بھی انہوں نے معاہدہ طے کر لیا، اور دوسری طرف انہوں نے یہی معاہدہ جو جوئز جو تھے ان کے ساتھ بھی یہ کر لیا کہ اگر تم ہماری اوٹوما امپائر کے خلاف مدد کرو گے تو ہم تمہیں فلسطین دیں گے. تو جب اوٹوما امپائر کو شکست ہوئی اور یہ پورے فلسطین کے اوپر قابض ہو گئے برٹش جو تھے، اور انہوں نے 1918 سے لے کے 1948 تک انہوں نے فلسطین کے اوپر حکومت کی. تب 1948 تک یہ قابض رہے. اور اس کے بعد جو ہٹلر ہے اس کا دور شروع ہوتا ہے. جو ہٹلر تھا اس کے آنے سے جب یہ ہٹلر آیا تھا، اس نے بھی جب جوز کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. جب جوز کے خلاف یہ لڑا تو جو برٹش جو تھا اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں. تو وہ فلسطین سے نکلنا شروع ہو گیا. جب فلسطین سے جو برٹش جو تھا فلسطین سے نکلا تو یہ پوری کی جو حکومت تھی وہ آ گئی، یہ اسٹیٹ نیشن کے انڈر آ گئی. تو اس نے یہ معاہدہ طے کیا کہ جو سبھی لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ، جیوز رہ رہے ہیں، مسلم حضرات رہ رہے ہیں، ان کو آپس میں مطلب کہ جو اسٹیٹ زمینیں ہیں یہ بانٹ دی جاتی ہیں. جو ان کا رقبہ ہے، جہاں جہاں رہ رہے ہیں، جیوز رہ رہے ہیں ان کو وہ جگہ دی جاتی ہے، اور جو جہاں مسلم رہ رہے ہیں ان کو وہ جگہ دی جاتی ہے. تو اس نے اس میں جو جیوز تھے اس کو 57% جو زمین تھی وہ دے دی، اور جو مسلم حضرات تھے ان کو 43% دی. تو اس کے خلاف جو فلسطینی لوگ تھے انہوں نے بڑا اس کے خلاف ہوئے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو فلسطین پورا کا پورا ہمارا تھا، تو جیوز تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں آئے ہیں، اصل میں حق تو ہمارا ہے نا. تو اس کے خلاف جو اسرائیلی تھے، جو اسرائیلی تب نہیں تھے، تب تو جیوز تھے نا. جب 57% ان کو زمینیں الاٹ ہو گئیں تو اس کے بعد انہوں نے جیوز سے اسرائیلی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا، جیوز سے یہ اسرائیلی بن گئی. اور اسرائیلیوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی. جب ان کو 43% دیا گیا تھا مسلمانوں کو، تب ان کی آپس میں عرب ریولوشن کی اور ان کی اسرائیلیوں کی آپس میں جنگ ہوئی، جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا فلسطینیوں کو، عرب ریولوشن کو بڑا نقصان ہوا، اور اسرائیلیوں نے یہ جنگ جیت لی. اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ یہ جنگ ہوئی، دوسری دفعہ بھی جنگ ہوئی اسرائیلیوں کی عرب ریولوشن کے ساتھ. تو اس میں وہ جنگ تقریباً 6 دن چلتی رہی تھی. اس میں بھی اسرائیلیوں نے یہ جنگ جیت لی، اور عرب ریولوشن کو بڑی بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا. اس کے بعد جو تیسری جنگ جو تھی اس میں بھی تقریباً کچھ جنگ شروع ہوئی تھی کہ اسرائیلیوں نے جنگ جیت لی. اور 1993 کی اگر بات کی جائے تو تب
اسرائیلیوں کی اور آپ جو فلسطینی ہیں ان کا آپس میں پیسفل جو سلیوشن تھا وہ معاہدہ طے پا گیا کہ ہم اپنے سکون سے زندگی بسر کریں گے. لیکن جو وہاں کے رہائشی تھے، فلسطینی تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا فلسطین جو تھا وہ ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، ہم اس کے اوپر پورے کے پورے قابض ہیں، ہمیں پورا کا پورا فلسطین ملنا چاہیے. خیر اس طرح پھر معاملات جو تھے وہ آپس میں ڈسمس ہو گئے، خراب ہو گئے معاملات. تو 1979 کی اگر بات کی جائے تو تب ایجپٹ جو ہے وہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو قبول کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ پیسفلی زندگی گزاریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جب ایجپٹ کا جو وزیر اعظم تھا واپس اپنے ایجپٹ میں گیا تو وہاں کے جو رہائشی تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو وزیر اعظم کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ہم اسرائیلیوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم مسلم ہیں تو ہم مسلمانوں کا ہی ساتھ دیں گے. کیونکہ فلسطین جو ہے وہ اصل میں مسلمانوں کا تھا. اسرائیلی جو تھے وہ بعد میں وہاں پہ آئے تھے اور وہاں پہ جہاں رہائش پذیر ہوئے تھے. تو اگر کچھ دن پہلے کی بات کی جائے، جو 2021 کی چل رہا ہے، تو اس میں فلسطین کے اوپر دوبارہ اسرائیلیوں کا حملہ ہوتا ہے اور انہوں نے بہت سے ہمارے مسلمان بہنوں، مائیں، بیٹیوں کو قتل عام کیا، اور انہوں نے یہ بھی دھمکی لگائی کہ ہم 12 منٹ کے اندر پورا فلسطین تباہ کر دیں گے. یار اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل بجا نہیں ہے کہ چھوٹا سا اسرائیل ہے، چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ہے. اگر تمام مسلم جو ممالک ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں تو وہ 1 منٹ کے اندر، ایک چٹکی کے اندر وہ پورے کا پورا اسرائیل کو ختم کر سکتے ہیں. جو ایران ہے وہ بالکل اس کے ساتھ لگتا ہے، اس کے اسرائیل کے ساتھ بالکل لگتا ہے، اور ایران چاہے تو وہ 1 منٹ میں اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، یہاں سے اس کو مار بھگا سکتا ہے. لیکن کیا ہے، کیا ایشو کیا ہے، مین کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر حملہ نہیں کر رہے. ابھی کچھ دن پہلے جو اسرائیلیوں نے مسجد کے اوپر وہ بم بلاسٹ کیا، مسجد پوری تباہ ہو گئی، جس میں اعلان ہو رہا، مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور اذان میں یہی ایک جملہ کہا جا رہا تھا کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کیا کہہ رہے تھے؟ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ بم بلاسٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جنگ کا عام اعلان ہو چکا ہے. اسرائیلیوں نے ویسے بھی عام اعلان کر دیا جنگ کا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک اشارہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہ ایک جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کہ یہ جنگ ہمیں سب کو مل کر لڑنی ہوگی، ہمیں متحد ہونا ہوگا، ایک ہونا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا. یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، نہ کہ ایک ہاتھ سے. سبھی مسلم اگر اکٹھے ہوں گے، یکجا ہو جائیں گے، تو تبھی اس پورے اسرائیل کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان مجیب انور کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.